الحمدللہ علی رب السماء والارضین والصلاة والسلام علی نبی الانبیاء والصالحین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک بہت ہی ضروری پہلو کو ڈسکس کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کے اندر اگر کسی شخص کا گوشت کے حصول کا ارادہ ہے، تقرب کا ارادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کا کیا حکم ہے، اور جو بقیہ بڑی جانور کے اندر جو شرکاء ہوں گے ان کی قربانی کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کا تقرب کا ارادہ ہونا یہ شرعاً ضروری ہے۔ تقرب کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے قربانی واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، مستحب ہے، اس کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے قرب کا ارادہ کرنا، اللہ کے قرب کے حصول کے ارادے سے قربانی کرنا، یہ تقرب کہلاتا ہے۔ تو اکیلا بندہ ہو تو بھی اس کا تقرب کا ارادہ ہونا ضروری ہے، اگر زیادہ ہوں، اجتماعی قربانی ہو تو اس کے اندر بھی سب کا تقرب کا ارادہ ہونا شرعاً ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بندے کا بھی تقرب کا ارادہ نہیں ہے، بڑے جانور کے اندر اگر کسی ایک فریق کا، شریک کا حصہ بھی اس کا جو ارادہ ہے وہ تقرب نہیں ہے بلکہ گوشت کے حصول کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی بھی قربانی نہ ہوئی۔ جب اس کی بھی قربانی نہیں ہے تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی، کیونکہ ہر ایک کی قربانی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب اس میں علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر، علامہ ابن عابدین شامی نے رد المختار کے اندر ان مسائل کی توضیح فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تقرب ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جتنے بھی شرکاء ہیں وہ اہل تقرب میں سے ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ ان سب کا ارادہ تقرب ہو۔ اہل تقرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اہل بھی ہوں کہ وہ تقرب کی نیت کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو سب شرکاء ہیں ان میں سے کوئی کافر نہ ہو۔ اگر قربانی کے شرکاء میں سے کوئی شخص کافر ہے، اس کا حصہ بیچ میں شامل کر لیا، وہ چونکہ اہل تقرب ہی نہیں، لہٰذا اس کی قربانی نہ ہوئی تو کسی کی بھی قربانی شرعاً درست نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سب کا ارادہ تقرب بھی ہو، یعنی سب تو مسلمان ہیں لیکن کسی ایک کا ارادہ گوشت ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ارادہ تقرب نہیں ہے۔ تو اہل تقرب ہونا بھی سب کا ضروری ہے اور ارادہ تقرب ہونا بھی سب کا ضروری ہے، پھر اجتماعی طور پہ جو کی ہوئی قربانی ہوگی وہ شرعاً درست ہوگی۔ تو اس تمام تفصیل کو علامہ ابن عابدین شامی نے، علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ در مختار مع رد المختار کے اندر بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ محتاط پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب بڑی قربانی کے اندر سب شرکاء جمع ہو جائیں، قربانی کے وقت جب سب شرکاء جمع ہو جائیں تو سب سے بلند آواز کے ساتھ اس چیز کی صراحت کر لی جائے، صراحت لے لی جائے کہ بھئی اگر کسی کا گوشت لینے کا ارادہ تھا تو اس کو ترک کر دیں۔ سب جو ہے وہ اپنی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کریں، جو اللہ نے قربانی واجب کی ہے یا جو قربانی سنت ہے، اس قربانی جو اللہ کی طرف سے واجب ہے اس واجب سے بری ذمہ ہونے کے ساتھ، سنت کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ارادہ کر لیں۔ تو سب سے زبانی اگر اس چیز کا بلند آواز سے اظہار کر لیا جائے اور سب لوگ بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کریں کہ ہمارا جو ارادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ارادہ ہے، اپنے واجب سے بری ذمہ ہونے کے ساتھ یا سنت کے ساتھ اللہ کے قرب کا ارادہ ہے، تو انشاءاللہ اس انداز کے ساتھ اگر یہ احتیاطی پہلو اپنا لیا جائے گا تو امید ہے کہ کسی کی بھی قربانی ضائع نہیں ہوگی، سب کی قربانی سنت کے مطابق ادا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔